اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ واجب الاحترام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے اندر آج منافقین کے گروہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، منافقین میں سے ایک نام زید ابن اسلط کا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ مبارک اونٹنی مبارک گم ہو گئی۔ اس منافق نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس آسمان کی خبر آتی ہے، مگر اونٹنی کے بارے میں تو انہیں علم نہیں۔ معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باخدا میں اس چیز کو جانتا ہوں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اونٹنی کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور اس کی نکیل جو ہے وہ ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ الجھ گئی ہے اور وہ وہاں رکی ہوئی ہے۔ واجب الاحترام جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت وہاں پہ جب جاتی ہے جہاں پہ حضور نے مطلع کیا، حضور نے بتایا، تو وہیں آقا کریم علیہ السلام کی ناکہ مبارک کو اونٹنی مبارک کو پایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، آپ منافق کے اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے منافقین میں سے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، بحمدہ اللہ تعالی و برسولہ الکریم، آج بھی سواد اعظم پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر سواد اعظم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ دروشی پڑھنے والے مسلمان بحمدہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بحمدہ اللہ تعالی و برسول الکریم، اللہ رب العزت جل وعلا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے، آپ کو علم عطا کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں عطا کرنے والا ہوں، آپ میری عطاؤں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اور مفسرین کے میں نے جتنے اقوال پڑھے کہ کوثر کا معنی خیر کثیر، اس سے کیا مراد ہے، اور اس سے یہی معنی پوری مفسرین کی تفاسیر کو میں نے اٹھا کے دیکھا، مجھے یہی سمجھ آیا بحمد اللہ تعالی و برسول الکریم، اور بحمد اللہ یہی ہے کہ خیر کثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے حضور علیہ السلام کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے چند ایک منافقین آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو معروف تھے، ان بدبختوں کے نام سماعت کیجئے۔ نعمان بن اوفا، عثمان بن اوفا، رافع بن حرثلہ، عبداللہ بن ابی، یہ تو مشہور منافق تھا۔ اور منافقین جو بظاہر مسلمان تھے مگر اندر سے اسلام اور بانی اسلام کے کٹر دشمن تھے، چنانچہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت جل وعلا نے مطلع فرمایا تو ان کو مسجد نبوی شریف سے دھکے دے کے ذلیل رسوا کر کے اللہ کے حکم سے انہیں نکالا گیا۔ ان کے نام بدبختوں کے سماعت کیجئے۔ عمر بن قیس، رافع بن ربیہ، زید بن عمر، قیس بن عمر بن سہل، حارث بن عمر، زوی بن حارث، ان منافقین کو مسجد سے دھکے دے کر ذلیل رسوا کرتے ہوئے نکالا گیا۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور میری ویڈیو پہ آپ کمنٹس کریں، یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام سے غیر مشروط جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ادب جو ہے وہ دین کا، اسلام کا، ہمارے ایمان کا مغز ہے۔ اقبال نے کہا، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔